آستانہ عالیہ گولڈا شریف، میں مہاتما اوقاف پنجاب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور بارگاہ گنج بخش کی حاضری کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بڑا مزہ آئے گا تاجدار گولڈا کے لخت جگر کی قیادت میں داتا صاحب سے خیرات دینے کا، اور اس وقت ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ان کا تعلق ہے۔ میری مراد حضرت قبلہ دیوان مہر معین الدین چشتی صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہاتما اوقاف پنجاب کی جانب سے اور اس عرس کے انتظامات میں اپنے محترم سیکرٹری صاحب اور اپنے وزیر صاحب کی قیادت میں شب و روز بارگاہ گنج بخش کی نوکری کا اعزاز رکھنے والے اور عرس کی تقریبات کو ایک محبت کا ذریعہ سمجھ کر اس خوبصورت نظم میں لانے والے میری مراد ڈی جی اوقاف عالی مرتبہ حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر سید طاہر رضا شاہ صاحب، آپ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو، آپ کے سیکرٹری صاحب کو اور مہاتما اوقاف کے وزیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت گنج بخش کی جو ڈیوٹی کی ہے دونوں جہاں میں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آستانہ عالیہ نارنگ شریف سے عالی مرتبہ محترم جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب بخاری، آپ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی درویش صفت اور بزرگوں کے ساتھ عقیدت کا تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر، اور ہم تو داتا صاحب کے فقیروں کو اب بھی کسی وزیر سے کم نہیں سمجھتے، محترم چودھری عبدالغفور صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں حضرت کی تشریف آوری سے داتا صاحب کی بارگاہ میں عاشقوں کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ نعرہ لگوا کر اگلا اعلان محترم جلالی صاحب کریں گے، آپ سے گزارش کروں گا محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت فیضان حضور داتا گنج بخش، نعرہ غوثیہ، فیضان تاجدار گولڈا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فرید، حضرات محترم، میں گزارش کروں گا محترم حافظ قاری صاحبزادہ محمد جنید نذیر قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدھر ہے کدھر ہے؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. حضرات محترم صاحبزادہ حافظ قاری محمد جنید نذیر قادری صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. ہمیشہ کی طرح ARY چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ داتا صاحب کی اور اس کی نوکری کرتے ہوئے اس تقریب کو جہاں جہاں ARY دیکھا جاتا ہے داتا صاحب کے نوکر اس تقریب میں شامل ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. میں اب گزارش کر رہا ہوں محترم جناب محمد عبدالصمد سراقہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کا اعزاز حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور تاجدار گولڈا. صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. اج سکمت کیوں دل اداس بنے لو لو وچ شوق چلے اج مکھ چند بدل
حضرات محترم، ہماری آج کی اس بزم میں آج کی محفل کے محترم مہمان محترم جناب طارق محمود جاوید صاحب تشریف لائے، انہیں بھی بارگاہ گنبد کی حاضری کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک پہ مہمان عظیم ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ ناد اور بارگاہ گنج بخش میں منقبت کے نذرانے کا اعزاز حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور تاجدار گولڑا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ حضرت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بڑے ہی خوبصورت درود سے اپنی عقیدت کا آغاز کر رہا ہوں۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی صحبہ سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میری خوش نصیبی یہ کلام حضرت پیر سید غلام محمد صاحب مدد اللہ علی کا ہے۔ الحمدللہ، آئیے سب مل کر اس عقیدت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ السلام امیدو استاد گل، السلام صاحب ارشاد گل، السلام امیدو استاد گل، السلام صاحب ارشاد گل، السلام آقِ اکبر رحمتی، السلام آقِ کان نعمتی، السلام السلام تاجدار العطا، مرتضی مولا علی مشکل کشا، مرتضی مولا علی مشکل کشا، السلام سید مولا کل، السلام سید مولا کل، السلام وارث ختم الرسل، السلام وارث ختم الرسل، السلام سیدہ بنت
رسول السلام سیدہ بنت رسول السلام فاطمہ زہرا بتول السلام فاطمہ زہرا بتول السلام نور چشم مصطفیٰ السلام فاطمہ شان خدا السلام دختر خیر الورا السلام دختر خیر الورا السلام بانوئے مشکل کشا السلام بانوئے مشکل کشا السلام مصطفیٰ را نور عین السلام مادر حسن و حسین السلام مصطفیٰ را نور عین السلام مادر حسن و حسین نور چشمان محمد السلام نور چشمان محمد السلام فاطمہ دوش احمد السلام السلام حضرت خیر النساء السلام حضرت خیر النساء معین الحق معین بینوا معین الحق معین بینوا مرتبت توفیق ہم سب کے امام امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں ایمان کی ہے جان محبت حسین کی ایمان کی ہے جان محبت حسین کی واہ واہ سبحان اللہ رسول پاک کا سیرت حسین کی اسوہ
صورت حسین کی ہے، صورت رسول کی، صورت حسین کی، دیدار مصطفیٰ ہے، زیارت حسین کی، دیدار مصطفیٰ ہے، زیارت حسین کی، دفتر ہے کائنات کا ان کی نگاہ میں، دفتر ہے کائنات کا ان کی نگاہ میں، اللہ کی عطا ہے فراست حسین کی، اللہ کی عطا ہے فراست حسین کی، ذات حسین سے ہے عیاں شان مصطفیٰ، ذات حسین سے ہے عیاں شان مصطفیٰ، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی، ہے آسمان و سلطان دین حق، معراج عشق حق ہے شہادت حسین کی، فیضان ہے میرے علی شاہ کام ہوئی فیضان ہے میرے علی شاہ فیضان ہے میرے علی شاہ، مجھ پر ہے صبح و شام عنایت حسین کی، مجھ پر ہے صبح و شام عنایت حسین کی، ایمان کی ہے جان محبت حسین کی۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے محترم حافظ محمود الحسن اشرفی صاحب سے نعت شریف اور منقبت کا نذرانہ سماعت فرمایا، اور یہ کلام تھا جگر گوشہ تاجدار گولڑا حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب کی رانی دامت برکاتہ العالیہ کا۔ میں ایک بات کرنے کے بعد اگلا اعلان کرنے لگا ہوں۔ آب زمزم شریف کو صدیاں ہوئی کہ جناب اسماعیل کے قدم چوم کے نکلا، آج بھی اس میں شفا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، پھر جب آپ تک بات پہنچے تو پھر آپ نے بولنا ہے۔ آب زمزم شریف کو صدیاں بیت گئیں، جناب اسماعیل کے قدم چوم کے نکلا، قدم جناب اسماعیل کے چومے ہیں، نکلا زمین سے ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا کہ جو جناب اسماعیل کے قدم چوم کے زمین سے نکلے اس سے شفا ختم نہیں ہوتی، تو جو آل محمد کے خون سے بنے۔ یار یہاں تو سارے حضور کی آل کے نوکر بیٹھے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے نا جو آل محمد
کے حکم کے مطابق دعوت دوں گا. ہم پابند ہوتے ہیں صدر محترم کے. اور یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشد العلمات میں لکھی ہے. اور علامہ شیخ عبدالعزیز صاحب، میں تو اس بات کو پڑھتا ہوں جب تڑپ جاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ آقا کے وجود کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے حصے کو حسین. سبحان اللہ، کیا بات. میں اس جملے کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. یا اللہ جو نبی کی جوڑی پہ خوش ہو، اس کے دونوں جہان حسین کر دے. اور میری خوشی یہ ہے اولاد حسن بھی ادھر ہے، اولاد حسین بھی ادھر ہے. اور نبی کی جوڑی پہ تو حضور کا ہر امتی قربان ہے. میں اس کو دوبارہ کہنے لگا ہوں. آقا کے وجود کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے حصے کو حسین کہتے ہیں. اب میں یہ جملہ نہ کہوں گا تو میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اللہ کے بندے، ان کو جدا کر کے نہ دے، ان میں مصطفیٰ کو دے. اللہ آپ کو خوش رکھے. واپس ہو. سے میں گزارش کروں گا حضرت صدر محترم کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے، بھائی آپ بیٹھ جائیں. اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں، تیرے میرے بچوں میں کوئی خوش ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جو حسنین پہ خوش ہوگا اس پہ خوش کون ہوگا؟ یا داتا غریب نواز کو، ایک بزرگ کو داتا صاحب کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ داتا صاحب کا مزار شک ہوا. اندر سے امام حسن پاک تشریف لائے اور آپ نے ایک جملہ فرمایا علی حجویری میرا بیٹا ہے، میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں. اگر آپ اس پر نہیں بولے، لاہور والوں، یہی داتا صاحب کا کام احسان ہے کہ ان کے صدقے لاہور میں امام حسن کا آنا جانا لگا رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، حسنین کی صورت بھی مصطفیٰ سے ملتی ہے، حسنین کا خون بھی مصطفیٰ والا ہے، حسنین کی سیرت بھی مصطفیٰ والی ہے. میں کوئی ہاتھ جوڑ کے داد نہیں لینا چاہتا. ایمان مجبور کرے تو داد دینا. وجود حسنین کا ہے، خوشبو محمد کی ہے. اب میں اس خطیب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں. میں ان کا تعارف صرف اتنا کروں گا جو پلا بھی میرے علی کے ٹکڑوں پہ ہے اور جس کی فکری پرورش کی تاجدار گوڑا کی چوکھٹ کو چون کر گئی. اور اس بندے کا اعزاز یہ ہے، حضرت قبلہ مہر فرید الحق صاحب ہوں تو یہ خادم بن کے ساتھ ہوتے ہیں. حضرت قبلہ پیر سید غلام الحق شاہ صاحب قبلہ ہوں تو یہ خادم بن کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ صرف سیدنا مہر علی کا نوکر نہیں، یہ آل مہر علی کا بھی خادم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علم پر غلبہ ہے تاجدار گولڈا کی نسبت کا. تاجدار گولڈا کے فیضان اور کرم کی بارش میں بھیگا بھیگا شخص جب بات کرتا ہے تو لہجے سے خوشبو فیضان تاجدار گولڈا آتی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ شیخ محمد عبدالحمید چشتی گولڈوی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور تاجدار گولڈا کے فیضان سے اس مجمع کو آپ بھی ان سے فیضان لے کر ان میں تقسیم فرمائیں. میں چاہتا ہوں محبت پر ایک نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان تاجدار گولڈا، جگر جوشہ تاجدار گولڈا حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب گیلانی.
लब्बैक। अब नारा अगला सुने, अजमत व शान ताजदार खत्म नबूवत, अजमत व शान ताजदार खत्म नबूवत, अजमत व शान ताजदार खत्म नबूवत, फैजान दाता गंज बख्श। शरीफ रखें और हजरत का खिताब सुनें। فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی کا آج ہم سب حضور فیض عالم حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاک کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہے. یہ مقام ادب ہے، یہ مقام احترام ہے. یہ اتنی بڑی ہستی کا مقام ہے کہ جہاں پر حضرت غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع ان کے دلوں میں روشن کی، وہ بھی اس مقام پر سر جھکا کر. یہ وہ مقام ہے. حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، محکمہ اوقاف کی جانب سے جو کتابچہ شائع ہوتا ہے اس پاک کا، اس پہلی قومی محفل نعت پہلی افتتاحی اس پاک کی تقریب کی زیر صدارت کا لفظ آپ کے نام پاک کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ان کا نام بھی حضرت غریب نواز کے نام سے ملتا ہے. یہ مہر علی کی اولاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون ان کی رگوں میں ہے. لیکن ادب میں بتا رہا ہوں کہ ادب کسے کہتے ہیں، احترام کسے کہتے ہیں. ادب کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. حضرت اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. اگر ادب سیکھنا ہے تو ادب والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. سفر میں کیونکہ گولڈ شریف میں ڈیرہ غوثیہ پر ان کے ہاں ہر مہینے 11ویں شریف کی غوث پاک کی محفل ہوتی ہے. تو ماہ سفر میں 11ویں شریف کی محفل ہوئی، آپ مہمانوں کو مل رہے ہیں. کسی ساتھی نے یہ سوال کیا کہ حضور جو آپ کی زیر صدارت داتا صاحب کی عرس پہ محفل ہوتی ہے، لفظ عام سے لفظ ہے، میں ادب بتا رہا ہوں ادب کسے کہتے ہیں. کتاب کا اٹھا کے دیکھیں زیر صدارت کا نام لکھا ہے. سوال کرنے والے نے بھی یہی سوال کیا کہ جی وہ محفل کس دن ہے جس میں آپ صدارت فرمائیں گے، وہ محفل کس دن ہے جس میں آپ صدارت فرمائیں گے. یہ سوال پوچھا ساتھی نے. جواب تو بنتا تھا کہ فلاں دن ہے. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا میں کون ہوتا ہوں حضرت داتا صاحب کے عرس کی صدارت کرنے والا. صدارت تو انہی کی ہوتی ہے جن کا عرس سے پاک ہوتا ہے. یہ ادب ہے حضرت، یہ ادب ہے. یہ برجستہ بے ساختہ جواب میں سن کر ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا حیثیت. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر داتا صاحب کو دیکھیں، پھر ان کو دیکھیں، پھر داتا صاحب کو دیکھیں، پھر ان کے ادب کو دیکھیں اور اپنے ادب کو دیکھیں تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ آئے. جن کا عرس ہے صدارت ان کی ہے. میں کون ہوتا ہوں صدارت کرنے والا؟ ہاں، یہ داتا گنج بخش کی مہربانی ہے کہ اپنی بارگاہ میں مجھے عزت سے نواز دیتے ہیں. ان کا جملہ ہے. ادب سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں. یہ ادب سکھانے والے ہیں.
اللہ رب العزت ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے کریمہ پڑھی، اسے علماء کی اصطلاح میں آیت مباہلہ کہتے ہیں، جس میں مباہلے کا ذکر ہے۔ میں مختصر وقت میں حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میرلی شاہ قدس سرور العزیز آپ نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ بیان فرمایا، میں اس میں سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب اس کو شمید کا سلسلہ چلتا رہا، آیات نازل ہوتی رہی، ان کو جواب ملتا رہا، وہ کسی صورت نہ مانے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب ان سے ارشاد فرما کہ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب باقی باتیں ختم، اب صرف ایک ہی طریقہ ہے، فیصلہ حق اور باطل کا ایک ہی طریقہ ہے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس میں نبتہل مباہلہ کا ذکر ہوا، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میرلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ آیت پڑھ کر ان کو بھیج دی گئی۔ جب اگلا دن ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی عملی تفسیر فرمائی۔ تفسیر کیا تھی؟ آقا کریم نے حضرت سیدہ کائنات کو بلایا، حضرت حسنین کریمین کو بلایا، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، اور ان کو بلا کر فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے حضرت امام حسین کو اٹھا لیا، امام حسن کو انگلی پکڑوائی، خود آگے کھڑے ہو گئے، درمیان میں حضرت بی بی پاک سیدہ کائنات کو کھڑا کیا، اور ان کے پیچھے حضرت مولا کائنات مولا علی کو کھڑا کیا۔ ترتیب یہ ہوتی ہے، مرد ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، عورتیں ان کے پیچھے چلا کرتی ہیں، لیکن میرے آقا کریم نے ترتیب یہ بنائی، آگے خود کھڑے ہوئے، درمیان میں حضرت سیدہ کائنات کو کھڑا کیا، ان کے پیچھے مولا علی کو کھڑا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ حضور کے قدموں پر بی بی پاک کے قدم آئے، اور بی بی پاک کے قدموں پر مولا علی کے قدم آئے، تاکہ کسی غیر محرم کا پاؤں بھی حضرت سیدہ کائنات کے نشان قدم پر آئے۔ یہ عزت اور حرمت کا جب یہ قافلہ تیار ہوا، یہ قافلہ تیار ہوا، مہر علی گویا اس منظر کو لکھتے لکھتے، آیت کی تفسیر کرتے کرتے اس منظر کو دیکھنے لگ گئے، وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور آپ کا قلم وہ محبت میں حضرات پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے لکھ گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وقت کم ہے، آپ فرماتے ہیں کیا حسین نظارہ ہوگا، کیا حسین نظارہ ہوگا جس آنکھ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ آگے حضور تشریف فرما ہے، حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں، امام حسن کو انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے بی بی پاک، ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت مہر علی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس آنکھ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ آنکھ زبان حال سے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ کر ان کی شان بیان کرتی جا رہی ہے۔ کون سے شعر ہیں؟ فرمایا کہ مبتلائے جہاں کو یا مد یا جان جان۔ حضرت مہر علی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ تفسیر لکھتے ہوئے اشعار لکھیں، لیکن یہ واحد مقام ہے جس پر مہر علی نے تفسیر کو روک کر حضرات پیغمبر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ترنم سے، ہر دیکھنے والی آنکھ میں ترنم سے پڑا ہوگا، کیا پڑا ہوگا کہ مبتلائے حیرتم جہاں ہو یا مد یا جان جان، کہ اصطلاح
کیا راستم دیوانہ. فرماتے ہیں ہر دیکھنے والے نے یہی کہا ہوگا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آخا تے رب دی شانہ تھا جس شان کو شانہ تھا. یہ منظر ہے. تو جب عیسائیوں کا جو بڑا تھا نا عاقب اس کا نام تھا, اس نے باہر نکل کر یہ منظر دیکھا, وہ بھاگ کر عیسائیوں کے پاس گیا. اس نے کہا انی لا ارا وجوہا, اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ منہ خدا کی طرف اٹھ گئے اور انہوں نے عرض کی مالک پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دے, اللہ رب العزت ان کے چہروں کی حرمت کا صدقہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے. سبحان اللہ. وہ 5 منہ ہیں, یہ وہ 5 چہرے ہیں, ان کو اس آیت میں اکٹھا کیا گیا. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے صحابی ہیں, وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار گھر سے تشریف لائے, چادر اوڑھے ہوئے. اسامہ بن زید فرماتے ہیں باتیں کرتے رہے لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اندر چھپایا ہوا ہے. جب اپنی معروض کر دی میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کوئی موجود ہے, آپ نے کسی چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. فرمایا کہ حضور نے چادر کے پلو ہٹائے, ایک پہلو سے امام حسن لگے ہوئے ہیں, ایک پہلو سے امام حسین لگے. یہ اور پھر فرمایا کلمہ انفسنا, کلمہ انفسنا, میں آیا ہوں, میں کہوں گا میں آیا ہوں, لیکن اگر میرے ساتھ کچھ بندے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں آیا ہوں, میں کہوں گا ہم آئے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ پر ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حضور نے فرمایا انفسنا, ہم آئیں گے. فرمایا اس ہم میں کون ہے؟ ایک نفس نبی ہے, دوسرا نفس علی ہے. ایک نفس نبی ہے, دوسرا نفس علی ہے. اللہ رب العزت نے نبی و علی کی قربت کو, نبی و علی کی جنازت کو, نبی و علی کے فہمی اتباع کو کلمہ انفسنا سے تعبیر فرمایا. فرمایا یہ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں, ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مہر علی ہے حب نبی, حب نبی ہے مہر علی. لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, فرق نہیں مابین. اور کیونکہ مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتوں سے آغاز کیا, لیکن میں حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں, حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں, حضور قبلہ پیر صاحب کا ہی ایک جملہ آپ سب احباب کی نظر کرتا ہوں, آپ سب احباب کی نظر کرتا ہوں, ان کی موجودگی میں ان کا جملہ آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا امام ولایت علی المرتضیٰ ہے, امام ولایت علی المرتضیٰ ہے. فرمایا ولایت کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے. امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے, اور ولایت کی معراج کا نام علی ہے. امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے, اور ولایت کے معراج کا نام علی ہے. حضرت قبلہ اعظم سیدنا امیر علی شاہ قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا حضرت مولا علی آپ کو حضور نے ارشاد فرمایا اما انت یا علی فخاتنی و ابوک لدی انت منی و انا منک. فرمایا اے علی تیری کیا شان ہے, تو میرا داماد بھی ہے, میرے دونوں بیٹوں کا باپ بھی ہے. علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے. انت منی و انا منک, علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عرس داتا علی کا ہے, شان مولا علی کی ہے, اور بیان مہر علی کا. حضرت قبلہ عالم عرس داتا علی کا ہے, شان مولا علی کی ہے, اور بیان مہر علی کا ہے. آپ کے لیے آخر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت قبلہ عالم ایک دعا ذکر کرتے ہیں. قلم کو روکا تفسیر سے دعا لکھی, اور وہ دعا کیا ہے؟ ہم سب کے لیے وہ دعا ہے کہ ہم وہ دعا مانگیں اللہ سے. آپ عرض کرتے ہیں الہی بحرمت وقت دے کے پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام برائے مباہلہ تشریف فرما شدن
کہتے ہیں مالک میں تیری بارگاہ میں اس وقت کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں. الہی بے حرمت عام وقت دیکھتے پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام برائے مبالغہ شریف فرمایا ہے مالک میں تیری بارگاہ میں ایک منٹ خاموش ہو گیا. آخری بات سنیں. مالک میں تیری بارگاہ میں پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت کا واسطہ دیتا ہوں جب وہ مجھے بھی بخش دے, میرے ہمارے طریقت کو بھی بخش دے, اور پوری امت محمدیہ کی بخشش فرما, پوری امت محمدیہ کو معاف فرما, پوری امت محمدیہ کی بخشش فرما, اس وجہ سے کہ تیری بارگاہ میں تیرا یہ نیاز مند بندہ مہر علی اس وقت کا واسطہ دے رہا ہے کہ جس وقت پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے. میں تیری بارگاہ میں پیغمبر پاک کا نہیں ان کی ساتھ نسبت رکھنے والے وقت کا واسطہ. آجو بھائی جان آجو. اللہ کریم ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات محترم یہ تھے حضرت علامہ شیخ محمد عبدالحمید چشتی گولوی جو ابھی آپ سے مخاطب تھے, اور ان کے خطاب کے دوران صوبائی وزیر مذہبی امور و اوقاف حکومت پنجاب پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مراڑہ شریف آپ تشریف لائے. یہ تمام عرس کے انتظامات آپ جو کہ محکمہ کے سربراہ ہیں, آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم نے داتا صاحب کے عرس کے موقع پر جو نوکری پیش کی ہے, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نعرہ لگواتا ہوں, آپ جواب دیں, اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر ان نعروں سے آپ کا اتفاق ہو تو داتا صاحب کا عرس میں اور آپ سارے نوکر ہیں, آپ اچھے نعرے لگا رہے ہیں تو میرے ساتھ لگا دیں تاکہ پھر محفل جاری جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان صحابہ, عظمت و شان اہل بیت, عظمت و شان تاجدار ختم نبوت, عظمت و شان تاجدار ختم نبوت, عظمت و شان تاجدار ختم نبوت. میں نعرہ لگوا رہا ہوں, آپ سارے جواب دیں گے. لبیک 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 لبیک. اب آپ سے گزارش ہے داتا صاحب کی عظمت کو نعرہ لگائیں. فیضان حضور داتا گنج بخش, فیضان حضور داتا گنج بخش. آپ میں سے آپ جتنے لوگ اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں اس بات کے پروگرام کو نظم کے مجھے پتہ ہے یہ جتنے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں یہ سارے داتا صاحب کے نوکر ہیں, اور میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو جانتا ہوں یہ داتا صاحب کے نوکر ہیں. آپ نے حضور کا نعرہ لگایا ہے نا, اللہ آپ کی نسل کو آباد رکھے. اب آپ داتا صاحب کے عرس کی تقریب کو بھی آگے چلنے دیں. آپ کو اسی نعرے کا واسطہ ہے داتا صاحب کی عرس کی تقریب کو آگے چلنے دیں. ایک نعرہ پھر لگائیں. عظمت و شان تاجدار ختم نبوت, عظمت و شان تاجدار ختم نبوت. آپ کا بھائی بات بھی سنا کریں یار, اس طرح نہ کریں. آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اس شخصیت کا لخت جگر نور نظر بیٹھا ہے جس نے قادیانیت کے سر پر آج تک بھی سیف چشتیائی لٹکا کے رکھی ہوئی ہے. میں اب گزارش کر رہا ہوں, میں یہ دوبارہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, سیف چشتیائی آج بھی
قادیانیوں کو گردن اٹھانے نہیں دیتے، ان کا نور نظر بیٹھا ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا بڑے ادب سے، لگائے نعرے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن محفل کو بھی ساتھ ساتھ چلنے دیں۔ میں پیر سید الحسن شاہ صاحب کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، ان کے ماتھ میں کوئی یہ دربار کھلنے کا اعلان بعد میں ہوا ہے، اور میں قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں سیکرٹری اوقاف اور محترم ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب اور پوری ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے عرس پاک کا کتابچہ پہلے ہی چھپوا کے، مجھے لگتا یہ ہے کہ آتے جاتے کہا ہوگا دادا صاحب کتابچہ سے چھپوا چھٹے مزار خود کھلوا چھٹے، اور چونکہ یہ سارے دادا کے نوکر ہیں نا، تو دادا نے میرے کی مان لی کہ تم نے کتابچہ چھپوا دیا ہے، اب مزار ہم کھلوا دیتے ہیں۔ ایک داتا کے عرس کے صدقے سارے مزار کھل گئے۔ اگر تھوڑا ارادہ ہوئے تو میں محکمہ اوقاف سارے اس مرد مبارکباد دے دوں کہ پھر اس ٹیم کا سربراہ پیر سید الحسن شاہ صاحب پیر بھی ہو گئے، وزیر بھی ہو گئے، قرآن پڑھے تھے لاجواب قاری، نعت پڑھے تھے لاجواب ثنا خان، عربی شروع کر دے تو پھر پتہ ہی نہ لگے کہ کسی کا ناروال نال تعلق ہے یا مدینہ شریف جو ہے۔ اللہ نے سارا حسن شاہ صاحب کو عطا فرمایا ہے۔ میں انہوں کی خدمت اجازت کراں گا، مالکاں کوئی عزت نہیں کرو، تسی تے مالک ہو، سپیکر تواڈے اگے، لیکن میں چاہتا ہے کہ تواڈے منہ وچوں مالک کے کونین دی نعت بڑی سونی لگدی ہے۔ قبلہ محب تواڈے اگے وے، باقی جو جناب دا مزاج ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور تاجدار گولڈا، فیضان آستانہ علیہ مرارہ شریف۔ لهم
آمنت بالله صدق الله العلي العظيم دکھیا دایا سرائے ماہ مدینے والا دکھیا دایا سرائے ماہ مدینے والا دکھیا دایا سرائے ماہ مدینے والا لکھاں حسین یار او نہیں کبھی بھی میں لکھاں حسین یار او نہیں کبھی بھی میں جنہاں نے ویکھیا ماہ مدینے والا جنہاں نے ویکھیا دکھیاں دایا سرائے ماہ مدینے والا لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے اے جتنی بھی کائنات ہے تیرے قدماں دی خیرات جتنی بھی کائنات ہے تیرے قدماں دی خیرات چند تارے کر دے نظارے تے قدماں تے جھک جاندے دیکھ کے صورت تیری تے سونے سارے رک جاندے سونے سارے رک جاندے پیچھا رشی اور علماء کرام اور بہت قابل احترام نعت خوان حضرات یہ جو نعت ہے نا نعت یہ جس جگہ یہ محفل ہوتی ہے وہ جگہ بھی نصیب ہو جاتی ہے وہ مجلس بھی نصیب ہو جاتی ہے اور قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ میرے نبی یہ قرآن سارا تیرا ہی تو ذکر ہے یہ ساری تیری نعتیں ہیں تیری باتیں ہیں کہیں یا ایھا المزمل کہیں یا ایھا المدثر کہیں جا کے سرکار غار میں گئے ہیں تو قرآن کہاں جا رہا ہے اگر کسی مزار پہ بھی گئے ہیں مزاروں پہ جانا حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور قرآن وہاں پہنچا ہے اب دیکھیں نا اقرأ باسم ربک الذی خلق اور پھر کبھی یا ایھا المزمل یہ کیا چیزیں ہیں
काफिरों ने कहा कि ये जो पहली किताबें थी ये यकदम नाजिल हुई, और ये जो कुरान है ये यकदम क्यों नाजिल नहीं हुआ है? कभी 3 आयतें, कभी 5, कभी 7, ये क्यों ऐसे हुआ है? तो अल्लाह फरमाते हैं ये जो घड़ी घड़ी में अपने महबूब से बात करता हूँ वो कैसे होनी थी? यही तो सारी नातें हैं, यही सारी बातें हैं। और नात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हसन ज़रा मेरी नात तो सुनाओ। तो हसन वहीं शुरू हो गए नात पढ़ना, वहसन मिन कलम तरकत तो आई, किसी आँख ने देखा ही नहीं ऐसा खूबसूरत, ऐसा शाहकार है या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया हसन ऐसे नहीं, इधर आओ ऊपर मेरे मिंबर पे आके चढ़ के नात मेरी को सुना। तो हुजूर की नात जो है ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, और कुरान भी हुजूर की नात है, और अल्लाह ताला ये हमारी कबूल फरमाए। दूसरा ये जो मुफ्ती साहब कह रहे थे उसके मतलब ये मैंने कहा था कि दादा साहब का कुछ होगा इंशाअल्लाह, और महकमे वालों को मैंने कहा कि आप तैयारी करो। कहते कि इजाज़त नहीं हो रही है। मैंने कहा छोड़ो इजाज़त को, इजाज़त हो जाएगी जब वक्त आएगा, जब उर्स आएगा ना तो फिर इंशाअल्लाह हो जाएगा सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ ये दादा साहब रहमतुल्लाह की खुसूसी बरकत है कि उनकी तवज्जो की बरकत से उनका जो उर्स है ये उन्होंने खुद ही अपना मना लिया है। हम तो इसमें बस बरकतों के लिए हाज़िर हुए, शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला ये सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, और तमाम जो ज़ायरीन हैं इनको खुशामदीद की हज़रात मोहतरम,